وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی عصیان نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ کم ہوگا مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا بہادریا الہی در گزر کر دے تو رحمت کا بہادریا الہی در گزر کر دے بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے مولا مجھے خالی نہیں لوٹا
راہی در گزر کر دے. معزز سامعین حضرات، بزرگان دین، نوجوان اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریفات اس مالک کل کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں کہ جس ربی کائنات نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا. پھر بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف بخشا کہ ساری نبیوں کی امتیوں میں اگر سب سے بہتر امت کوئی ہے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر جتنے بھی نبی کائنات کے اندر آئے، سارے نبیوں میں سب سے بہتر کون نبی؟ آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں 4 ہیں، بہت ساری اور کتابیں دنیا کے اندر ہیں، کتابوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب عطا کی، ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ کائنات میں ساری کتابوں سے بہتر کون کتاب؟ قرآن مقدس. ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی کہ اس کتاب کا ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا سرا امت مسلمہ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یعنی روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس طرح سے رکوع سجود کرنے والے، ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایک سرا دے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے لیکن فرمایا کیا اس کے اندر؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. رب کائنات نے فرمایا کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں سن لو، اے لوگوں سن لو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جس قرآن مقدس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اندر ساری کائنات، ساری دنیا والوں کے لیے ہم نے ہدایت دے رکھی ہے. بڑے شرف کی بات ہے. اور اس کتاب کو ربی کائنات نے کب نازل کیا؟ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے. لیکن 12 مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ، فضیلت اور فوقیت والا کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں سے گزرتا ہوا بالکل جا رہا. 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر مہینہ کون سا بنایا؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ. پھر اللہ تعالیٰ نے دن بھی بنائے. دن میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری راتیں بنائی، بہت ساری راتیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ اگر ہم 1000 سال تک عبادت کرتے رہیں، ایک رات کی فضیلت کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. وہ رات کون سی رات ہے؟ جس میں ہم سب بیداری کر رہے ہیں. اس طرح سے دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یا یہ شب قدر کی رات، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تلاوت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں. زیادہ سے زیادہ ہم مالک کل کائنات سے روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں. یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے. اور اس رات میں ایک دعا ہے،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو ہم برابر پڑھتے رہیں اور اس رات کی فضیلت کو ہم سمجھیں اور خوب جم کر کے ہم اس رات کی فضیلت کو سمجھ کر کے پوری رات شب بیداری ہم کرتے رہیں، کیونکہ دوستو دیکھیے ایک دن مر جانا ہے۔ کہتے ہیں کوئی لاکھ کر لے زندگی کے ساتھ گر وفا، یہ زندگی وفا نہ کرے گی کسی کے ساتھ، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے ہمیں چلے جانا ہے۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ شب قدر میں ہم زیادہ سے زیادہ شب بیداری کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی برآسا کر لیں۔ دوستو شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا ہے اس شب قدر کی رات کا۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ دوستو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے ہم سر بسجود ہوں۔ اللہ تبارک و بہت مختصر گفتگو میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ یہاں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یعنی ساری کائنات والوں کو، ساری دنیا والوں کو اللہ خطاب نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ایمان والوں کی جماعت، اے مومنین کی جماعت، اے روزہ رکھنے والے، اے شب بیداری کرنے والوں کی جماعت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم خالص توبہ صدق دل سے توبہ استغفار کر لو۔ اللہ کہتا ہے تم خالص صدق دل سے توبہ استغفار کر لو کہ اللہ آج رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج شب قدر کی 25ویں رات ہے، تیسری رات ہے۔ اللہ آج میں تیرے سامنے، اے اللہ میں تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ او اللہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اللہ میری زندگی ڈاکہ ڈالنے میں گزر گئی، اللہ بھائی کے حق کو کھانے میں گزر گئی، اللہ میری زندگی ان لوگوں کے عیب کو ٹٹولنے میں گزر گئی ہے۔ اللہ آج میں توبۃ نصوحا، اللہ میں تجھ سے آج خالص توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ زندگی میں کبھی غلط کام نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ خالص توبہ کر لیتا ہے کہ اب گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے توبہ کے شرائط کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان جو گناہ کرے اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری قسم ہمیشگی یعنی ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دے، تیسری قسم اس پر شرمندہ رہے، کھلے سانڈ کی طرح نہ گھوما کرے کہ گناہ بھی کرے، غلطی بھی کرے، قصور بھی کرے اور یوں ہی ایسے گھومتا پھرے۔ یعنی اگر ہم ان تینوں میں سے کسی کو بھی ہم نے مفقود کر دیا، ختم کر دیا، تو ہماری توبہ استغفار ہرگز نہیں قبول کی جائے گی۔ دوستو اس لیے ہمیں چاہیے ہم صدق دل سے اللہ سے توبہ استغفار جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ رب کائنات فرما رہا ہے جب میرا بندہ مجھ سے صدق دل سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، جب وہ اپنے دل کو میرے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنے سر کو جب زمین پہ پٹک دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو جب ہواؤں میں لہرا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، رب فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں یا اس کے گناہوں کو میں ختم کر دیتا ہوں اور اسے ایسی جنت کے اندر داخل کرتا ہوں جس کے اندر نہریں جاری ہیں۔
کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے۔ کسے بلا رہا ہے؟ آج دنیا کا کوئی شہنشاہ نہیں بلائے گا، یا آج یوں کہہ لیجئے آج کوئی اس طرح سے دنیا کے اندر شیخ صاحب نہیں ہے، یا کوئی عمرہ یا کوئی رئیس یا کوئی چودھری اس طرح سے نہیں ہے دوستو کہ آج کسی کو بلا کر کے یہ کہہ دیں کہ آئیے میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ بلا رہا ہے، بلا کر کے کہتا ہے آئیے ہمارے سامنے توبہ استغفار کیجئے، ہم تمہارے تمہارے گناہوں کو ختم کر کے ہم تمہیں جنت کے اندر داخلہ تمہارا کر دیں۔ لیکن آج ہمیں وقت کہاں، فرصت کہاں غیروں کے سامنے۔ آج ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، روپے کی ضرورت پڑتی ہے، یا گاڑی اور بڑھانی ہوتی ہے، یا بینک بیلنس ختم ہو چکا ہے، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ سودی کاروبار کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہم بینک والے سے لے کر کے اپنا یہ کام کر لیں گے۔ یعنی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ رب فرماتا ہے اے میرے نبی، جب یہ بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دینا کہ وہ شہر رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے۔ لیکن اور اللہ نے کیا کہا؟ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ مجھے پکار کر کے، وہ مجھے بلا کر کے، وہ آزما کر کے دیکھے تو صحیح ہم کس طرح سے اس کی توبہ استغفار کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے شرط لگا دیا وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ رب کائنات نے کہا مکمل ایمان کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں رب نے کہا کہ مکمل ایمان نہیں، بلکہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پہلے ایمان لاؤ تو صحیح، مکمل ایمان کرو تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے جب مکمل ایمان ہو جائے گا تبھی ہم تمہاری دعا کو سنیں گے۔ یہ نہیں کہ صبح کو جام پیا، شام کی توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ دوستو اگر ہم اس طرح سے توبہ اللہ سے کرتے ہیں، ہمارا ایمان ادھر سے ادھر ڈگمگا رہا ہے، تو یہ سمجھ جائیے اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ کتنی بھی ہم شب قدر میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، کچھ بھی اللہ سے ہم مانگتے رہیں دوستو، اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا دوستو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے شب قدر میں اللہ سے جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، ضرور اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ دوستوں میں ایک واقعہ بتلاؤں، حکایت ہے، کہیں حدیث کی بات نہیں ہے۔ ایک اسی طرح سے ایک واقعہ شاید میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ رمضان المبارک کی ہی رات، شب قدر کی رات تھی، مولانا تقریر کر رہے تھے کہ جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ ایک بہت غریب آدمی بیچارہ تھا، وہ بڑا سا پتھر اٹھایا اور مسجد کے کونے میں لے کر کے بیٹھ گیا۔ وہ غریب آدمی بڑا سا پتھر مسجد کے کونے میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بس ہی رٹ لگا لیتا، اللہ اس پتھر کو تو سونا کر دے، اللہ اس پتھر کو سونا کر دے، اللہ میں آج تجھ سے سونا مانگ رہا ہوں، اے اللہ یہ پتھر جو اسے تو سونا کر دے۔ جب پوری رات مانگتا مانگتا تھک گیا اور یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہونے والا ہے، اللہ بھی اس کی دعا قبول کرنے والا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ اگر تو اسے سونا نہیں تو اسے تو لوہا ہی کر دے۔ رب نے اسے کیا بنا دیا؟ فوراً دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ نے اسے۔ تو دوستو جو بھی مانگیے اللہ سے صدق دل سے سچائی سے مانگیے، لیکن آج ہمیں شرم آتی ہے، آج غیروں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن اللہ کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم فلاں سے لے لیں گے، ہم فلاں بابا سے یا فلاں جگہ سے یا پیر و فقیر سے ہم لے لیں گے، یہ معاملہ ہوا کرتا ہے۔ دوستوں میں بتلاؤں، حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا، بھول ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے توبہ استغفار کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا غفر لنا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے چھٹکارا نہیں دیا تو میں بہت بڑے خسارہ، بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا دوستو، اور یہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، غزوہ بدر کا معاملہ ہے، ایک طرف 313، ایک طرف 1000 سے بھی زائد ہیں دوستو۔ وہ معاملہ کیا ہوا، اللہ کے نبی آمنہ کے لال محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 17 تاریخ، مسلمان 16 دن کا بھوکا تعداد انگلیوں پر شمار کرنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے وفا شعاروں کو دیکھا، جب اپنے مجاہدوں کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اپنے جانثاروں کو دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا اور کیا اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا دیا، کہا کہ اللہ آج تیرے چند فاقہ کس بندے جو آج بدر کے میدان میں حاضر ہیں، اے اللہ یہ مرغ مسلم کھا کر کے نہیں، بکرے کا مٹن کھا کر کے نہیں، اللہ یہ ہے تیرے دین کی سربلندی کے لیے زمین کے گھاس بھوس کو کھا کر کے، جو کہ ستو کھا کر کے اور خشک چمڑوں کو چبا کر کے تیرے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اگر آج مٹھی بھر جماعت، اے اللہ اگر آج چھوٹی سی جماعت ماری گئی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی؟ اللہ نے سنا، اللہ نے مدد فرمائی دوستو۔ تو دوستو یہ شب قدر کی رات ہے، اس کی آپ قدر کیجئے، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیجئے۔ دوستو دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آج آپ اگر دیکھیے آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا یا آپ کے سماج کا یا آپ کا مولوی یا آپ کا بھائی یا آپ کا امام اگر غریب ہے، اگر وہ آپ سے کہہ نہیں سکتا ہے، دوستو ضرور آپ ان کے گھر جائیے اور جا کر کے اس بیٹی کے پاس جائیے، اس یتیم بچی کے پاس جائیے، اس یتیم بیٹے کے پاس جائیے، اس بیوہ کے پاس جائیے جو تڑپ رہی ہے، آج اسے عید کے کپڑے میسر نہیں ہے، عید کی چوڑیاں میسر نہیں ہے، آج وہ بیٹیاں اپنے گھروں میں تڑپ رہی ہیں، آج وہ بیٹیاں اپنی ماں سے کہتی ہیں ماں میرے لیے کپڑا نہیں آئے گا، میرے لیے جوتیاں نہیں آئیں گی، میرے لیے چوڑیاں نہیں آئیں گی، میرے لیے یہ چیز نہیں آئیں گی۔ دوستو آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنے روزے رکھ لیں، کتنی اللہ کی عبادت کر لیں، اگر کوئی یتیم بچی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کے لیے عید کی خوشیاں نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ بڑے بڑے دیگ چڑھا لیں گے، آپ بہت ساری سوئیاں بنا لیں گے، آپ بہت سارے پلاؤ زرد پکوان پکا لیں گے، آپ بہت بھاری کپڑے پہن لیں گے، آپ لاکھوں اور ہزاروں کا کپڑا پہن لیں گے، ہزاروں کی جوتے پہن لیں گے، آپ کی عید ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں دوستو، یہ معاملہ بالکل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے دوستو آپ ان کا بھی خیال کیجئے، غریبوں کا خیال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، بہت ہی بہتر آپ کے لیے ہوگا۔ نہیں تو دوستو کل قیامت کا دن ہوگا، آپ خود کہو گے آج تو مولوی صاحب تقریروں میں کہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ خود کہو گے، خود چلاؤ گے، کیا کہو گے؟ ما اغنی عنی مالیا، کیا کہو گے؟ اللہ نے مجھے بہت ساری دولت دی تھی، میں دنیا کا بہت بڑا سیٹھ رہا کرتا تھا، میں بہت بڑا زمیندار تھا، میں بہت بڑا دکان کا مالک تھا، ما اغنی عنی مالیا، میری مال میرے کچھ کام نہ آئی، میری چودراہٹ میرے کچھ کام نہ آئی، ہلک عنی سلطانیہ، میری تو نگری نے، میری بادشاہت نے، میری چودراہٹ نے، میری پردھانی نے، میری حکومت نے مجھے برباد کر دیا۔ خود کہو گے دوستو
ما اغنى انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ. پھر آگے معاملہ کیا ہوگا؟ ہم تو چیختے چلاتے رہیں گے کچھ کام نہ آیا. اور پھر آپ یہ بھی کہو گے اللہ یہ جو نام اعمال مجھے دے رہا ہے کاش یہ نام اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا, کاش میں اس کو پانے سے پہلے مر گیا ہوتا. دوستو اس دن افسوس کرنے سے کچھ نہیں بننے والا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي. یعنی انسان اس دن کہے گا, اللہ اسے پیچھے سے چھپا کر کے نام اعمال دے گا. جو آج ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اللہ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دے گا اور آپ اسے چھپا کر کے لے کر کے بھاگیں گے کہ کہیں داروخانہ یا کوئلسا بندر کی مسجد کے کوئی صاحب نہ مل جائے یا میرے گاؤں کا کوئی نہ مل جائے یا دنیا کا کوئی دیکھ نہ لے اور مجھ سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے, تو چھپا کر کے لے کے بھاگو گے. اور پھر کیا کہو گے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے کاش اس نام اعمال کو پانے سے پہلے میں مر گیا ہوتا. کیا کرو گے دوستو؟ اس لیے ضرورت ہے آپ بہت ہی جم کر کے تیاری کیجئے. یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے, یہ دنیا ایک ہی دن ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. وہ زندگی جس زندگی کو بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, وہ زندگی کبھی نہیں ختم ہونے والی ہوگی. وہ زندگی یا تو بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی یا تو بہت ہی دکھوں کی زندگی ہوگی. اس زندگی کے لیے آپ ضرور کچھ بنائیے اور زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کیجئے, نہیں تو اس دن کوئی ہمارے کام نہیں آنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. یعنی وہ کل قیامت کا دن ہوگا, جو گھر کا گارزن ہوگا, جو گھر کا اگوا ہوگا, جو گھر کا مالک ہوگا, جو گھر کا باپ ہوگا, وہ کیا کہے گا اللہ سے؟ اللہ اسے اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا. اللہ سے کیا کہے گا؟ اے اللہ تو مجھے جہنم سے نکال دے, تو مجھے جہنم سے نجات کر دے, تو میرا چھٹکارا کر دے. میں اپنے بیٹوں کو دے رہا ہوں, میں اپنی بیویوں کو دے رہا ہوں, اور میں اپنے بینک بیلنس کو دے رہا ہوں, میں اپنی دنیا کی دکانوں مکان کو دے رہا ہوں, لیکن اے اللہ تو مجھے نجات دے دے, تو مجھے چھٹکارا دے دے. کیا کرو گے دوستو؟ کس کو آپ اس دن دے سکتے ہو؟ اور آج دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. آج قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں. آج دیکھا جا رہا ہے ہمارے نوجوان طبقے کے بہت لوگ کچھ اس طرح سے رہتے ہیں, رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھتے. کیا ہوگا دوستو؟ ایک رمضان المبارک کا روزہ اگر ہم جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں, پوری زندگی رکھتے رہیں, بھرپائی نہیں کر پائیں گے بلا عسر کے دوستو. اس لیے امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں اس دن کی تیاری کر لیجئے. آپ یہ نہ سوچیں کہ دنیا کے اندر ہماری چرف زبانی چل رہی ہے, یا دنیا کے اندر ہماری شہرت چل رہی ہے, یا دنیا کے اندر ہمارا کچھ اور ہے, تو یہ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. رب کائنات نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا, الیوم نختم علی افواہہم, اللہ فرماتا ہے تمہاری چرفی زبانی بھول جائے گی, ختم ہو جائے گی, ہم تمہاری زبان پہ تالا لگا دیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم تمہاری زبان پہ تالا لگا دیں گے, سلائی کر دیں گے, مشین چلا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, یہ آپ کے ہاتھ, اللہ سے ہم کلام ہوں گے, رب کائنات سے باتیں کریں گے. جو کچھ بھی آپ نے دنیا کے اندر ان ہاتھوں سے کیا ہے, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, یہ ہاتھ آپ کے اللہ سے ہم کلام, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور یہ آپ کے پیر جو ہے اللہ سے, آپ کے پیر یہ گواہی دیں گے, اللہ مجھ سے چل کر کے مسجد تک گیا تھا, اللہ مجھ سے چل کر کے کسی یتیم بچے کے پاس گیا تھا, اللہ مجھ سے چل کر کے کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا, اللہ مجھ سے چل کر کے کہیں اور کسی غلط کام یا صحیح کام کے لیے گیا تھا. سب کچھ معاملہ یہ ہوگا دوستو. کیا ہم نے کبھی سوچا, کیا کبھی ہم نے سمجھا کہ دنیا ہی کے لیے مرتے رہیں گے؟ دوستو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والوں کی جماعت، اے متقیوں کی جماعت، اے پرہیزگاروں کی جماعت، توبہ کر لیجئے اللہ سے، مجھ سے توبہ استغفار کر لیجئے، ہم تمہاری گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ خالص توبہ، صدق دل سے توبہ کر لیجئے کہ اللہ آج کے بعد غلط کام نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے غلط کام کیا اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اس شب قدر کی رات میں، اللہ سے اگر ہم نے رات میں توبہ کر لیا اور پھر صبح وہی حرکت کرنا شروع کر دیے تو آپ کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ اور توبہ کی چوتھی بھی قسم وہ بھی بتا دیتا ہوں دوستو، توبہ کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رب اسے معاف ہی نہیں کرے گا۔ اسے کون معاف کرے گا؟ اب آپ کا بھائی اسے معاف کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کی زمین و جائیداد کو غصب کیا ہے، ہڑپ کیا ہے، کھا لیا ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے، یا کسی مومنہ عفیفہ کے اوپر جھوٹی الزام تہمت لگائی ہے، یا کسی چائے پان کی دکان پر بیٹھ کر کے کسی کی چغل خوری کر ڈالی ہے، تو یہ چیز اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا جب تک ہم اپنے بھائی سے معافی تلافی نہیں کر لیں گے، یا جب تک ہم اپنے اس بھائی کی جس دکان پہ ہم نے برائی کی ہے اس جگہ پر اچھائی نہ کریں گے، یا جب تک ہم اپنے بھائی کی غصب کی ہوئی زمین کو نہیں دے دیں گے، جب تک دوستو ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن آج امت کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں اپنے بھائی کے مقابل کبر سے تن جائیں گے، اپنے بھائی کے مقابل کبر سے تن جائیں گے، اور سامنا جب غیر کا ہوگا قلی بن جائیں گے، سامنا جب غیر کا ہوگا قلی بن جائیں گے۔ آج دیکھا جا رہا ہے دوستو، اپنا بھائی اپنے بھائی ہی کو مار رہا ہے، اپنے بھائی ہی کی زمین و جائیداد کو غصب کر رہا ہے۔ دوستو اس سے پرہیز کر لیجئے، اور ورنہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ قسم با خدا کی وہ زندگی ہوگی جن بیٹوں کے لیے، جن اپنے رشتہ داروں کے لیے، جن اپنوں کے لیے، جن دوستوں کے لیے ہم یہ سب ساری چیزیں کرتے ہیں، اپنی زندگی کی کمائی کو ختم کرتے ہیں دوستو، وہی آپ کے بیٹے ہوں گے، وہی آپ کے رشتہ دار ہوں گے، وہی آپ کے سگے ہوں گے۔ آپ جہنم کے اندر چلو گے۔ آپ کے بیٹے، جن بیٹوں کے لیے ہم نے حویلیاں اور بگلے بنائی ہیں، وہ بیٹے آپ کی جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اچھے عمل کر کے ہوں گے۔ ان بیٹوں سے یہی دنیا کا باپ چیخے گا، چلائے گا، بیٹوں کو آواز لگائے گا، کہے گا افیضوا علینا من الماء، اے میرے بیٹو ہم نے دنیا کے اندر تمہارے لیے بہت عالیشان بگلا بنایا تھا، اب بہت عالیشان بلڈنگ بنائی تھی، 4 پہیے کی گاڑی چلنے کے لیے دیا تھا، مرغ مسلم کھلایا کرتا تھا، اے میرے بیٹو آج اللہ نے جہنم کے اندر مجھے پھینک دیا ہے، اے میرے بیٹو مجھے جو رب نے تمہیں پینے کو دیا ہے ایک قطرہ پانی پینے کو دے دو۔ کون کہے گا؟ باپ کہے گا، رشتہ دار کہے گا، وہی بیٹے وہی رشتہ دار کہیں گے نہیں نہیں ابو جان، رب نے تو مجھے پینے کے لیے دیا ہے، ہم تمہیں ہرگز نہیں دیں گے۔ ہم نے دنیا کے اندر بھی رب کی نافرمانی نہیں کی، اور آج یہاں بھی ہم رب کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ دوستو وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجیے، اپنے آپ کو مالک حقیقی کے حوالے کیجیے۔ میرا وقت ختم ہونے والا ہے دوستو، 4 منٹ صرف بچا ہے۔ حضرات گرامی، میں چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے تعلق سے، نوجوان بھائیوں قسم با خدا کی اگر آج اس مسجد کو ضرورت ہے تو قوم کے بزرگوں کی نہیں، قوم کے نوجوان بھائیوں کی ضرورت ہے۔ اگر مجھ جیسے مولوی کو ضرورت ہے، قوم کے نوجوان بھائیوں کی ضرورت ہے۔ اگر آج ایک ماں کو ضرورت ہے، اگر آج ایک ماں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا جاتا ہے، اس ماں کو کس کی ضرورت ہے؟ بزرگوں کی نہیں، قوم کے نوجوان بھائیوں کی ضرورت ہے۔ ایک ماں کی عزت کو جب نیلام کیا جاتا ہے، وہ ماں کیا صدا لگاتی ہے؟ اپنے نوجوان بیٹوں کو صدا لگاتی ہے، اے قوم کا نوجوان بیٹا میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، میری عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے۔ وہ ماں اپنے نوجوان بیٹوں کو صدا لگاتی ہے، اور اگر ایک مومنہ عفیفہ ایک بہن کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، وہ بہن ایک نوجوان بھائی کو آواز لگاتی ہے، اے نوجوان بھائی میری عزت کو صرف بازار تار کیا جاتا ہے، میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ قوم کے نوجوان بھائیوں اپنے آپ کو ماؤں کے حوالے کیجیے، اپنے آپ کو بہنوں کے حوالے کیجیے، اپنے آپ کو مسجدوں کے حوالے کیجیے، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے کیجیے۔ قوم کے نوجوان بھائیوں میں ایک واقعہ بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ توبہ استغفار کے تعلق سے بہت ہی غور سے ہمارے نوجوان بھائی سنیں۔ قادسیہ کی جنگ جو ایران میں ہوئی، توبہ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ چل رہا ہے دوستو، زیادہ سے زیادہ آپ توبہ کیجیے۔
قادسیہ کی جنگ جو ایران میں ہوئی، جس کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ہوا کہ قادسیہ کی جنگ لڑی جائے گی۔ ایک نوجوان بہت بڑے لڑاکے تھے، بہت بڑا گھوڑ سوار، یعنی جدھر رخ کرتے تھے فاتحانہ داخل ہوتے تھے، بالکل دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، انہیں عرق النساء کی بیماری تھی، اگر بیٹھ جاتے تھے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، اور اٹھ جاتے تھے تو چل نہیں سکتے تھے، معاملہ تھا دوستو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ کیا ہوا، صفوں سے ایک نوجوان نکلتا ہے، ایک نوجوان نکلتا ہے، نوجوان جا کر کے شراب پی لیتا ہے کہ شراب پی کر کے اللہ کے راستے میں لڑائی لڑوں گا، دشمنوں سے لڑوں گا۔ کون ہے؟ بزرگ نہیں ہے، نوجوان ہے۔ شراب پی کر کے جب وہ نوجوان میدان کارزار میں جا کر کے پہنچتا ہے، صفوں میں جب داخلہ جا کر کے کرتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نوجوان شراب پی کر کے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا ہے۔ واقعہ بہت لمبا ہے دوستو، لیکن مختصر بتا رہا ہوں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ چلا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے راستے میں نہیں لڑ سکتا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، گنہگار ہے، جو گناہ کرے گا وہ اللہ کا حقیقی بندہ نہیں ہے، ہرگز نہیں اللہ کے راستے میں لڑ سکتا ہے گنہگار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہدوں نے کہا، نوجوانوں نے کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے دیجئے، یہ تو حضرت ابو میزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ تو بہت بڑے لڑاکے ہیں، یہ تو بہت بڑے گھوڑ سوار ہیں، یہ جس طرف رخ کریں گے فاتحانہ داخل ہو جائیں گے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے چلے جائیں گے، رہنے دیجئے، لڑیں گے، خود ماریں گے، خود مر جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے نوجوانوں، دیکھیے مجاہدوں، اللہ کا نافرمان اللہ کے راستے میں نہیں لڑ سکتا ہے، اور جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوگا وہ تیر و تلوار کے بھروسے پر نہیں، کس کے بھروسے پر لڑے گا؟ اللہ کے بھروسے پر لڑے گا۔ یعنی مختصر یوں سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان حضرت ابو محسن کو زنجیروں میں جکڑ دیا، زنجیروں میں جکڑ کر کے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ جب زنجیروں میں جکڑ کر کے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، وہ تو ختم ہو چکا مولانا، ہاں مختصر ہی کر رہا ہوں بس اس کی وجہ سے۔ ہاں، جب زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، معاملہ کیا ہوا دوستو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو میزن زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قادسیہ کی جنگ جو ایران میں ہوئی، اہل ایمان والے ہار چکے ہیں، حضرت سعد حضرت ابو میزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو مجھے زنجیروں سے آزاد کر دے، میں جا کر کے دشمنوں کو بتلا دوں کس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ جب کسی نے نہیں سنایا تو حضرت سعد حضرت ابو میزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرایا، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا دیا، کہا اللہ میں صرف کے دل سے توبہ استغفار کرتا ہوں، آج کے بعد زندگی میں کبھی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کبھی غلط کام نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ سے خالص توبہ کر لی۔ جب خالص توبہ کر لیا حضرت ابو محسن نے تو سعد کی بیوی جو خیمے کے اندر بیٹھی ہیں ان کو آواز لگایا، کہا سعد کی بیوی، سپہ سالار کی بیوی، مجھے زنجیروں سے آزاد کر دے، اگر میں زندہ بچا تو اپنے آپ کو زنجیروں کے حوالے، نہیں تو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ معاملہ جب یہ کہا اور کہا کہ میں نے ربی کائنات کو راضی کر لیا ہے، مختصر یوں سنیے، حضرت ابو محسن کو جب زنجیروں سے رہا کر دیا جاتا ہے، قادسیہ کی جنگ جو ہار چکے تھے، جب حضرت ابو محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر کودتے ہیں، ایک طرف سے دشمنان اسلام کا صفایا کر دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا، ہاری ہوئی جنگ کامیابی سے بدل جاتی ہے۔ تو قوم کے نوجوان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اس مسجد میں یا اس جگہ پر یا اس دنیا میں اپنی رحمت کا نزول کر
کر دے گا انشاءاللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے صدق دل سے توبہ استغفار کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے اٹھانا چاہا، مجاہدوں نے، ساتھیوں نے جب اٹھانا چاہا، چل نہیں سکتے تھے تو اٹھانا چاہا کہ لے کر کے حضرت ابو محزن کے پاس لے کر کے چلیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہا اے میرے ساتھیوں، اگرچہ میرے پیروں میں طاقت نہیں، اگرچہ مجھے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، میرے بازوؤں کو سہارا مت دو، میں آج اس نوجوان کے پاس تنہا چل کر کے جاؤں گا جس کی توبہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو آسمان سے قادسیہ کی جنگیران میں نازل کر دیا ہے۔ تو قوم کے نوجوان بھائیوں اور بزرگان دین، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے روئیں گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمامی لوگوں کے شب بیداری کو قبول فرمائے، آمین۔ الہ العالمین جو اس مسجد میں اگلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں، رب العالمین تو انہیں عذاب قبر سے بچا، آمین، اور کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو، ہمارے زبان مبارک پر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی، ویسے الحمدللہ تقریباً تمامی حضرات ہمیں پہچانتے ہوں گے، میں آپ کے ضلع سدھارتھ نگر علاقہ کے چھار کا رہنے والا ہوں۔